السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اچھے ہیں جی؟ اچھے، اللہ خیر و عافیت سے رکھے آپ سب کو، اللہ خوش رکھے، آمین۔ گزارش ہے کہ نمازوں کو مکمل کرنے کے بعد 10 سے 15 منٹ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ بہت قیمتی اور اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ معزز اور مکرم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، درس کا سلسلہ چل رہا ہے ہمارا احادیث الاخلاق کے عنوان سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ہم نے وہ سیکھنا اور جاننا ہے۔ اس سے پہلے جو آخری درس اس موضوع پر ہوا تھا، قریب کچھ چہرے وہ ہیں یہاں جو موجود تھے ماشاءاللہ، تو آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتے ہیں کہ آخری بات ہم نے کیا رکھی تھی آپ کے سامنے؟ جو اس سے پہلے مغرب کے بعد ہی اتوار کے دن درس ہوا تھا، کافی پہلے، تو آخری بات میں نے کیا بتلائی تھی؟ اگر کسی کے ذہن میں ہے تو بتلائیں جی۔ سمجھا نہیں؟ بہتر اخلاق، جی، اور ماشاءاللہ میں نے آخری بات یہ بتلائی تھی کہ انسان توحید کا اقرار کرنے والا ہے، شرک نہیں کرتا، سنت کا اقرار کرنے والا ہے، بدعتیں نہیں کرتا، عمل میں گرچہ وہ کم ہو لیکن اچھے اخلاق کی بنیاد پر دن میں روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ آخری بات ہم نے آپ کو بتلائی تھی۔ آگے چلتے ہیں، بڑی معروف و مشہور حدیث ہے، آپ دیکھیں جامع ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1162۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی۔ اچھا، ایک سوال ہے، یہ میری عادت ہے معذرت پوچھنے کی اور بات کرنے کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ اور ان کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ شیخ مونتیا، شیخ آپ نہیں جی، ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن صخر۔ کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن۔ ابو ہریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے کپڑے کا یہ آستین جو ہے بڑا چوڑا ہوتا تھا اور اس میں اپنے ساتھ بلیوں کو رکھتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے وہ بلیوں سے، اس لیے ابو ہریرہ یعنی بلیوں کا باپ۔ اور ان کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن صخر، یاد رکھیں، کبھی کوئی پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ اچھا، اور ایک بات، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں جاننا چاہیے، اس کی مثال خود ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت حدیثیں روایت کی ہیں کہ نہیں؟ ہم جب بھی سنتے، کیا سنتے؟ کسی بھی مسلک کے ہو، مسئلہ نہیں اس سے، ابو ہریرہ نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے 7ویں سال ایمان لاتے ہیں۔ کون سے سال میں؟ جنگ خیبر کے موقع پر ہجرت کے 7ویں سال۔ کسی کو معلوم ہے کہ ابو ہریرہ نے کس کی وجہ سے ایمان لایا تھا؟ جی، ابو ہریرہ کو سب جانتے ہیں، لیکن وہ جن کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے، اس شخص کا نام معلوم ہے کسی کو؟ بڑی بہترین چیز آپ کو بتا رہا ہوں، معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ طفیل بن عمرو الدوسی، دوس قبیلے کے تھے، طفیل بن عمرو، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دی اور ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ آپ
اگر کسی کو خیر کی دعوت دیتے ہیں، جتنے لوگ اس خیر پر عمل کریں گے سب کو تو بدلہ ملے گا ہی ملے گا، ایک حصہ آپ کو بھی ملنا ہے انشاءاللہ۔ اب سوچئے سیدنا ابو ہریرہ نے جو اتنی حدیثیں روایت کی ہے، لوگوں تک پہنچ رہی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، جہاں سیدنا ابو ہریرہ کو اس کا اجر ملتا ہے، اس کا ایک اجرۃ الطفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہی جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، ان کو بھی شاید نہیں معلوم ہوگا، طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی ہوگی کہ آگے چل کر کے یہ بندہ میرے لیے اتنے بڑے اجر کا ذریعہ بنے گا، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ خیر کا کوئی موقع جانے نہیں دے۔ اب جیسے آپ یہاں بیٹھ گئے آج، الحمدللہ، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ اب یہاں سے آپ سیکھ کے ایک بات بھی جا کے کسی کو بتا دیں، اور اس کے بعد وہ چین جو ہے قیامت تک چلی جائے، جتنے لوگ عمل کریں گے سب کو تو بدلہ ملے گا، ان کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کا ایک اجر آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیرکم خیرکم لنسائہم، کہا کہ لوگوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ لوگوں میں سب سے کامل مؤمن یعنی مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں، اس کے بعد دونوں حدیث کا معنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دوسری حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے، جامع ترمذی حدیث نمبر 2612۔ آپ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بالکل نرم ہو۔ لطیف کہتے ہیں، ریشم جانتے نا، ریشم کہہ لیجئے کہ پیور کاٹن آپ اپنے ہاتھ میں لیجئے تو ہم کیا بولتے، ایک دم بٹر کی طرح ہے، بولتے نا بٹر کی طرح ہے بالکل، اس کو لطیف بولتے عربی میں، ایک دم نرم۔ تو سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو۔ دو حدیثیں جو میں نے آپ کو سنائی جامع ترمذی کی، پہلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو، اور کہا کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور شرط کیا لگائی، کون شخص جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ امام حلیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بڑی بہترین بات انہوں نے کی ہے، کہتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کا اچھا اخلاق اس کے ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل ہے، اور انسان کا برا اخلاق اس کے ایمان میں کمی کی دلیل ہے۔ اور آگے چل کے آپ فرماتے ہیں کہ مومنین جو ایمان والے ہیں وہ ایمان میں کیٹیگری کے اعتبار سے ہیں، جس کا اخلاق جتنا اچھا ہے اس کا ایمان کیا ہے، اتنا ہی اچھا ہے، جس کا اس سے کم ہے اس کا ایمان اس سے کم، جس کا اس سے کم ہے اس کا ایمان اس سے کم، جس کا اس سے کم ہے اس کا ایمان اس سے کم۔ اور پوری دنیا میں سب سے اچھا اگر کسی کا اخلاق ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ کا ایمان کیا ہوا، سب سے اعلیٰ قسم کا ہے، سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ معیار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے۔ اس کے بعد کہا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِ، یعنی عورتوں کے ساتھ جو بہتر ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ اب دیکھیں، عورتوں کے عقل میں اور مردوں کے عقل میں بڑا فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہے۔ آپ کو جتنا وقت ایک مرد کو سمجھانے میں کوئی بات نہ لگے، اس سے زیادہ وقت جو ہے عورتوں کو وہی چیز سمجھانے میں لگ جاتی ہے۔ تو وہاں انسان اگر صبر سے کام لے، ضبط سے کام لے، ان کی باتوں کو سنے اور اچھے اخلاق سے ان سے معاملہ کرے، تو یہ آدمی اس حدیث کے مطابق کیا ہے، سب سے اچھا انسان ہے۔ اب ہم اپنے نفس کا اگر جائزہ لیں معذرت کے ساتھ، تو ہمیں کا ایک آدمی سماج کا سب سے با اخلاق آدمی ہے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے،
لیکن وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی اس کے شر سے ڈر جاتی ہے. بچے اس سے گھبراہٹ سے بات چیت نہیں کر پاتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ہم مسکرا کر کے باہر والوں سے ملتے ہیں، جو ہم باہر والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے گھر کے لوگ ہیں. اور گھر کے لوگوں میں ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہماری بیوی، ہمارے بچے ہیں. یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار سب سے اچھا ان کے ساتھ ہو. لیکن معذرت کے ساتھ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہمارا اخلاق سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ گرا ہوا ہے تو ماں باپ کے ساتھ گرا ہوا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ گرا ہوا ہے، بھائی بہن کے ساتھ ہمارے اخلاق گرے ہوئے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جانا نہیں، پڑھا نہیں، ہم نے سیکھا نہیں، سمجھا نہیں ہم نے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد کی روایت ہے اور امام بخاری کی، صحیح بخاری کے علاوہ ایک مشہور کتاب ہے الادب المفرد، آپ نے اس میں اس کو نقل کیا ہے اور یہ صحیح سند سے آئی ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ نے نبی کو جن مقصد کے تحت بھیجا، جی اللہ نے کن کن مقاصد کے تحت بھیجا؟ جمعہ کے خطبے میں نے بتلایا ہے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد. جی آپ سب قریب جمعہ میں یہی ہوتے ہیں، جمعہ میں ہوتے نہیں ادھر ہی. اللہ نے کیوں بھیجا رسولوں کو؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، شرک چھوڑ دیا جائے، لوگ تقوی کی راہ اختیار کرے. بہت سارے مقاصد ہیں. ان میں اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا کہ جہاں میں توحید کی دعوت دوں، جہاں میں لوگوں کو شرک سے روکوں، جہاں سنت کی طرف بلاؤں، بدعات سے روکوں، وہیں اللہ نے اس لیے بھیجا کہ میں اخلاق کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، جو اعلیٰ کردار ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دوں. اور آپ اور ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی زبان سے اچھے اخلاق پر ابھارا. جیسے ابھی وہ ہم نے جامع ترمذی کی حدیث سنی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو حدیث ہم نے سنی، آپ نے اپنے باتوں سے لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف بلایا، اچھے اخلاق کی دعوت دی، اور عملی طور پر بھی یہ اصل مدعا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاصہ ہے. اللہ اکبر. آپ نے عملی طور پر بھی لوگوں کو اچھے اخلاق کی دعوت دی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی اس رب نے دی ہے جو رب جھوٹ نہیں بولتا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ نے کہا اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. اور اللہ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ سورۃ القلم 29واں پارہ تلاوت کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہیں. یعنی ہم کسی چیز کی سپرلیٹو ڈگری اگر بنائیں، ایک لفظ ہے گڈ، بیٹر اور بیسٹ ہم بناتے نا بیسٹ. ایک ہے گڈ، ٹھیک ہے، ایک بیٹر اس کے اوپر، ایک ہے بیسٹ جو سب سے اعلیٰ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ کے بھی اوپر چلے جاتے ہیں اخلاق کے معاملے میں. آپ سے بہتر اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کے اخلاق کے بارے میں پتہ کرنا ہو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں تو آپ یہ فارمولا لے کے جائیے آج. یا تو اس سے پوچھئے جو اس کے انڈر میں کام کرتا ہے، یا اس کے یہاں خدمت کرنے والے لوگ، یا اس کی بیوی اور اس کے بچوں سے پوچھئے، وہ آپ کو بتلائیں گے اس کے اخلاق کیسے. اور دونوں معاملوں میں اللہ کے نبی سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کسی کے نہیں ہے. ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا گیا ہے. سیدہ خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا، پہلی وحی آئی، آپ غار حرا میں تھے، جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کے دبایا اور کہا کہ پڑھیے. آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا. آپ گھر آئے، گھر آ کر کے آپ نے کیا کہا؟ زملونی دثرونی، مجھے سردی ہو رہی ہے، مجھے چادر اڑا دو. آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اوپر لحاف ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس پر بہت ڈرتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟
ساری باتیں بتلائی تو کہا سیدہ خدیجہ نے، بیوی گواہی دے رہی ہے کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے نبی، اے میرے شوہر، اللہ آپ کو کبھی بھی کہہ لیجئے کہ رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دی، انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ جو آدمی کمانے کی طاقت نہیں رکھتا آپ اسے کما کے کھلاتے ہیں، آپ بوجھ اٹھانے والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے، بیوہ عورتوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی بیوی ان کے اخلاق کی خبر دے رہی ہے، اور بیوی سے زیادہ شوہر کو کوئی نہیں جانتا دنیا میں۔ ماں باپ کے بعد اگر اس بندے کو کوئی جانتا ہے تو اس کی بیوی جانتی ہے میرے بھائی۔ خادم کی مثال، فدا ہوا بھی امی، ہمارے ماں باپ قربان ہو ہمارے نبی پہ۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس کے بارے میں ایک چیز میں بتاؤں، بڑی پتے کی چیز ہے۔ سیدنا انس کی والدہ جو ہے، جب وہ 10 سال کے تھے تو 8-10 سال کے رہے ہوں گے بچے، ان کو لے کر کے آئی، کہا اللہ کے رسول آج سے یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا، لا کر کے پہنچا دیا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، لا کر کے پہنچا دیا، کہا آج سے یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی، 1-2 دن نہیں۔ کتنے سال میرے بھائی؟ کتنے سال؟ 10 سال، یاد رکھیے گا، 10 سال خدمت کی۔ کہتے ہیں فما قال لی اف قط، اللہ کے نبی نے اف نہیں کہا کبھی۔ یہ اف سب سے ہلکا کلمہ ہوتا ہے، اوہو، اپنی زبان میں کہتے ہیں اوہو کیا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان 10 سال میں ایک مرتبہ بھی اف نہیں کہا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا۔ ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لے لیں، سیدھی سی بات ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا انس کہتے ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، کہتے کہ میرے دل میں ارادہ تھا کہ میں اس کام کو کر کے آؤں گا، باہر نکلا، چھوٹے بچے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، آ کے یہاں سے ایسے پکڑ لیا محبت سے اور کہا انس میں نے آپ کو جس کام کے لیے بھیجا تھا کیوں گئے؟ تو کہ اللہ کے رسول میں کھیلنے میں لگا، میں ابھی جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی ایمانداری سے آج ہم اپنے بچے کو کسی کام کے لیے بھیجیں اور اگر وہ نہ جائے، کھیلنے میں لگ جائے، تو سب سے پہلے ہماری زبان سے گالی نکلتی ہے۔ بعض ماں باپ اتنے بدبخت ہیں کہ اپنی اولاد کو بددعا دیتے ہیں۔ آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، زندگی میں سب کرنا، اپنی اولاد کو کبھی بددعا نہ دینا میرے بھائی، کبھی بھی بددعا نہ دینا۔ ایک حدیث اور ایک سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے اوپر، اپنے مال کے اوپر یعنی مال و دولت پر اور اپنے اولاد پر بددعا نہ کرو۔ اگر تم نے جس وقت بددعا کی اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ غالباً سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس یا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پاس، دونوں میں سے نام میرے ذہن میں تھوڑا ملتبس ہو رہا ہے، ایک شخص آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ آپ سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہیے کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ یا امام صاحب بیٹھے ہیں، شیخ اکثر لوگ کہتے ہیں نا بچہ بات نہیں سنتا، ہاتھ سے نکل گیا ہے، سنیے کیوں ایسا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اس سے ادعوت علیہ، کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنے بچے کو بددعا دیا ہے تم نے؟ کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ اٹھو جاؤ یہاں سے، تم نے بددعا دے کر کے اپنے بچے کو خراب کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بددعا دے رہے اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے وہ۔ میں جہاں کا رہنے والا ہوں، مغربی بنگال کا، ہگلی ڈسٹرکٹ ہمارا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں ایک جگہ ہے انگس، تھوڑا سا مطلب آؤٹ ایریا ہے، کھیت ہے اور جنگل وغیرہ ہے، سچا واقعہ ہے۔ بچہ صبح سے کھیل رہا تھا تو ماں کے پاس آیا، ماں نے غصے میں بھگا دیا، جا بھاگ، جا تم مر جا، یہی جملہ تھا، جا تم مر جا۔ بچہ دوبارہ ظہر کے بعد آیا گھر، اور اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی، ہاسپٹل لے کر کے گئے اور بچہ ڈیتھ کر گیا۔
ہوا کیا تھا, سانپ نے اسے ڈس لیا تھا. وہ سانپ کا کاٹنا, ساری چیزیں اپنی جگہ تھی. تو ماں دیا, ماں نے بد دعا نا, ماں نے بد دعا دیا نا, بچے کی موت ہو گئی, اللہ نے قبول کر لی اس کی بد دعا کو. آج ہمارے بچے ہماری بات نہ سنیں, ہم بد دعا دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, جوتے چپل سے مارتے ہیں. نہیں میرے بھائی, یہ چھوٹے چھوٹے پھول اللہ کی امانت ہے آپ کے ہاتھوں میں, آپ کے کندھوں پر اللہ کی امانت ہے. ان کی تربیت کیجئے, انہیں تعلیم دیجئے, ان سے محبت کیجئے. ایک صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے نواسے سیدنا حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا. کہ اللہ کے رسول آپ بچوں کو چومتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں؟ میرے 10 اولادیں ہیں, میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا. کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے اگر تمہارے دل سے رحمت کو ختم کر دیا تو اس میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی بچوں سے محبت یہ رحمت کا پہلو ہے. آپ اپنے اخلاق, ہم اپنے اخلاق سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا کریں. کہتے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو جب چھوا نا تو ریشم سے بھی زیادہ نرم پایا, اور آپ کے پسینے کی خوشبو دنیا کے سب سے بہترین مسک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے. اللہ اکبر. ایسے ہی ایک اور حدیث صحیح بخاری میں, امام بخاری نے امام ابی اسحاق کے طریق سے نقل کیا. برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت چہرے والے تھے اور سب سے بہترین اخلاق والے تھے. نہ تو آپ بہت لمبے تھے اور نہ ہی بالکل گڈھے تھے, بلکہ اگر اللہ کے نبی کی سیرت کو جاننا ہو تو آپ کو میں ایک کتاب کا نام بتاتا ہوں, شمائل ترمذی. امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل محمدیہ کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ایک کتاب لکھی, جس میں انہوں نے اخلاق کے احادیث کو جمع کیا ہے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے. بہرحال تو ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اخلاق کے بارے میں بڑی بہترین حدیث ہے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. سنن نبی داؤد کی روایت ہے, حسن درجے کی حدیث ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 4800. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا زعیم, میں اس بات کا ضامن ہوں, یعنی میں گارنٹر ہوں. ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں اس کا گارنٹر کون ہے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں گارنٹر ہوں. کس بات کا؟ اس بات کا کہ جو حق پر ہونے کے بعد بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت کے نچلے طبقے میں گھر کا گارنٹر ہوں. اس کے بعد آپ نے کہا جنت کے بیچ میں میں اس کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اور کہا جنت کے سب سے اعلیٰ مقام میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس آدمی کے اخلاق سب سے اچھے ہو جائیں. اب یہ بتائیے, نبی کی زبان جھوٹ بولتی ہے یا نبی کا وعدہ جھوٹا ہے؟ نبی اپنی مرضی سے وعدہ نہیں کرتے, آپ اللہ کے حکم پر وعدہ کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے جو یہاں 3 باتیں کہی, تینوں کا تعلق اچھے اخلاق سے ہے. لڑنا جھگڑنا یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے, جھوٹ بولنا یہ اچھے اخلاق کی صفات میں نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اگر ہم جنت میں گھر چاہتے ہیں, سب سے نچلے طبقے میں اس کے لیے گھر کی ضمانت دی گئی جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا چھوڑ دے. جاؤ اللہ کے لیے معاف کر دیا, اللہ کے لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا, گرچہ وہ حق پر ہے, وہ صحیح ہے, وہ حق پر ہے, پھر بھی معاف کر دے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے جنت کے نچلے طبقے میں گھر دیا جائے گا. جھوٹ بولنا چھوڑ دے. ہمارے یہاں تو جھوٹ کو کہہ لیجئے کہ ایک فن بنا لیا گیا ہے, ایک پیشن بنا لیا گیا ہے. اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے ہمارا بچہ, وہ کامیڈی میں کیا کرتا ہے, 90% باتیں جھوٹ بولتا ہے. لیکن ہم خوش ہوتے نہیں, ہمارا بچہ ایسا کامیڈین ہے, ایسی کامیڈی کرتا ہے. اور جھوٹ بولنے کی عادت بھی تو ہم ہی دلاتے نا بچوں کو. گھر میں آرام کر رہے ہیں, کوئی آ کے بیل بجائے, بیٹے کو بولتے بیٹا جا بول دے ابا نہیں ہے گھر پہ. وہ آ کے بولتا ابا نہیں ہے گھر پہ, شام کو آئیے آپ. ہم عادت دلاتے بچوں کو جھوٹ بولنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دو, جنت کے درمیان میں مڈل میں تمہیں گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں. اور کہا اپنے اخلاق اچھے کر لو, جنت کے سب سے اعلیٰ مقام میں تمہیں جنت کی گھر کی ضمانت دیتا ہوں. چلے آج کے درس میں اتنی ہی بات. آئندہ درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے 3 اصول اور اس کے بعد 4 وہ باتیں جس کے ذریعہ ہم اپنے اخلاق کو سدھار سکتے ہیں, اس موضوع پر باتیں رکھی جائیں گی. گزارش ہے کہ درس میں شریک ہوں, اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آئیں, تاکہ آپ کے ذریعہ بھی اگر ایک بندے کی ہدایت ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اجر کا ایک ذریعہ آپ کا بن جائے گا, ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بن جائے گا. دعا کریں اللہ سے
اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ قسم کے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سیکھ کر کے اپنے اخلاق کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے اخلاق کی اصلاح فرما دے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.